الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ اللہ للعالمین. اما بعد، آج ایک بہت ہی خوشی کے موقع پر ہم یہاں پر دیہات میں موجود ہیں. شورکوٹ کا یہ علاقہ ہے، بستی اسلام اور خاکی لکھی، یہ یہاں پر قریب کا علاقہ ہے، اور ہم یہاں پر ایک خوشی منانے کے لیے اس دیہات میں حاضر ہوئے ہیں. اور خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے دو عزیز طلباء جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہ صرف حفظ کر لیا ہے بلکہ ان دونوں نے اللہ کے کلام کو باترجمہ حفظ کر لیا ہے. یعنی الحمد سے لے کر والناس تک کلام الہی کو سمجھ کر ہر لفظ، ہر جملہ، ہر آیت. تو یہ ایک عظیم اعزاز ہے. قرآن مجید تو ویسے حفظ کرنا بھی بہت اعزاز ہے، اور اگر پھر کلام الہی کو سمجھ کر حفظ کیا جائے تو یہ اس سے بھی بڑی شان والی بات ہے، کیونکہ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کی آیات پر غور و فکر کیا جائے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق روشن کیا جائے، وہی سوچ، وہی عقیدہ، وہی عمل اپنایا جائے جس کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہو. اسی لیے قرآن نازل ہوا ہے. اور یہ خوشیاں منانے کے لیے ہم کیوں حاضر ہوئے ہیں؟ کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ قرآن مجید ہی وہ چیز ہے جس پر ایمان والوں کو خوشیاں منانی چاہیے. یعنی یہ ہے سیلیبریشن کی چیز. اس کے بارے میں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے کلام کو جو تم پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو، اس عظیم فضل و کرم پر تم لوگ خوشی مناؤ. اسی لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں کہ یہ جو عظیم تحریک چل رہی ہے، یہ ملک گیر تحریک ہے اور عالمگیر تحریک ہے. کیونکہ یہ جو تحریک ہے کہ آؤ قرآن پڑھو سمجھ کر، یعنی ہر مسلمان اللہ کے کلام کو سمجھ کر، معنی کو سمجھتے ہوئے باترجمہ پڑھے. اور اس کے اندر کیا برکات ہیں اس پر کچھ بات کریں گے. میرے ساتھ ہمارے عظیم اساتذہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں قرآن کے لیے وقف کی ہوئی ہیں. استاد خالد صاحب ہمارے موجود ہیں جنہوں نے سینکڑوں، ہزاروں طلباء کو قرآن مجید کے معنی سے آشنا کر دیا ہے. ہمارے استاد شاہ محمد تشریف فرما ہیں جو روح رواں ہیں، اور مولانا جلال الدین رومی صاحب جو اسلام آباد میں اس تحریک کو سنبھال رہے ہیں اور بچوں کو قرآن کے معنی پڑھا رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی عظیم محسن ہیں جناب قاری نظام صاحب. اور میں ایک دن خانہ کعبہ میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا کہ یا اللہ مجھے وہ لوگ عطا فرما کہ میرے سینے میں جو امانت ہے قرآن کے معنی کی، میں ان کے سینوں میں ڈال دوں، اور جو اس کو پوری دنیا میں نشر کرے. تو مجھے اللہ نے یہ لوگ عطا فرمائے. قاری نظام الدین صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے، قاری اسحاق صاحب گلگت سے تشریف لائے، اور یہ غیبی مدد آئی. ان لوگوں نے میرے ساتھ مل کے الحمدللہ جو پاکستان کے دینی مدارس میں 40 لاکھ طلباء ہیں، ان کو قرآن کے معنی پڑھانے کا کام شروع کیا ہوا ہے. اور اس وقت اللہ کی رحمت سے 1000 طالب علم ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ یہ کتنا عظیم اعزاز ہے. 500 سے زیادہ بچے ہیں جو قرآن کو باترجمہ حفظ کر کے تکمیل کر چکے ہیں، اور اس وقت جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. تو یہ جو آپ کے ساتھ مل کر، آپ جتنے بھی ایمان والے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، آپ کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں
کہ آؤ قرآن پڑھو سمجھ کر، تاکہ یہ امت نور قرآن سے روشن ہو جائے۔ تو چونکہ ان بچوں کی خوشی میں ہم آئے ہیں تو سب سے پہلے بچوں سے ہی کچھ قرآن مجید کی آیات سن لیتے ہیں کہ کیسے یہ ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کا، کیسے یہ سمجھتے ہیں، ان سے کچھ سوال و جواب کر لیتے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں حافظ ابرار، اور یہ چھوٹا بچہ ہے حافظ محمد مزمل۔ حافظ ابرار اور حافظ مزمل نے قرآن مجید کو باترجمہ حفظ کیا ہے الحمدللہ۔ ہم ان کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں اور تبرک کے لیے ان سے کچھ سنتے ہیں، تاکہ ان کی جو عظیم محنت ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کر سکیں۔ اور میں اپنے ویورز کو یہ کہوں گا جو ایمان والے ہیں کہ وہ کمنٹس کے اندر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو مبارکباد دیں، کیونکہ یہ ایک عظیم مشن ہے کہ پوری امت قرآن کو سمجھ کے پڑھے۔ ابھی تو ہم یہ 40 لاکھ طلباء کے لیے اپنی سٹرگل جاری رکھے ہوئے ہیں، پھر اگلا مرحلہ ہے کہ امت کا ہر فرد قرآن کو سمجھ کے پڑھے۔ تو بیٹا اب کچھ آیات کے معنی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں ماشاءاللہ۔ تو ہم شروع کر لیتے ہیں، یعنی جب 15واں پارہ شروع ہوتا ہے تو پہلی ہی آیت کریمہ ہے عظیم الشان، تو اس کے معنی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں اور آپ بتائیے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ اس کا کیا معنی ہوگا؟ پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس کا کیا معنی ہوگا؟ صرف اس کا معنی بتائیں، الذی بارکنا حولہ، جس کا ارد گرد ہم نے بابرکت کر دیا۔ تو اب اگلے بچے سے حافظ مزمل سے میں پوچھتا ہوں کہ لنریہ من آیاتنا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنی ساری نشانیاں اپنے پیارے حبیب کو دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام پہلے تشریف لائے ان کو صرف وحی کے ذریعے سے اللہ نے علم عطا فرمایا، لیکن پیارے نبی علیہ السلام کو ایک اضافی چیز عطا فرمائی کہ اے میرے حبیب آپ وحی کے ذریعے سے بھی کلام کریں اور آپ آئیں ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی آپ آنکھوں دیکھا مشاہدہ بھی آپ بیان کریں۔ تو پیارے نبی کی شان وراء الورا ہے، کتنی عظیم شان اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ حضور جو بات فرما رہے ہیں وہ صرف وحی کے ذریعے سے نہیں، وحی کے ذریعے سے بھی آپ کلام کر رہے ہیں، اور اس سے اوپر یہ ہے کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہے، آپ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں، جنت کو آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے لوح محفوظ کو آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے سدرۃ المنتہا کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو پیارے نبی کی علم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنریہ من آیاتنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں آپ کو دکھائیں اور پھر آپ آنکھوں دیکھا حال دنیا کو بتائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ایک اور آیت کا ترجمہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یا ایھا الناس، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس کا کیا معنی ہوگا؟ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اور ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہے شفا۔ یعنی قرآن کو اللہ نے سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کی شفا بنا کے نازل کیا ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس پر ضرور اہل ایمان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سینوں میں جو روگ ہیں اور بیماریاں ہیں ان کے لیے ہم نے قرآن کو شفا بنایا ہے۔ اگر ہم قرآن کے معنی نہیں پڑھیں گے تو ہم سب بیمار ہیں، ایسے ہی اپنے آپ کو ہیلدی سمجھ رہے ہیں، ہم بیمار ہیں۔ سینے میں کون سی بیماریاں ہیں؟ ایک تو دنیا کی اندھی محبت ایک اندر کی بیماری ہے کہ دنیا سے پاگل پن کی حد تک پیار کرنا، اس کی چیزوں سے پیار کرنا، اس کو قرآن دور کرتا ہے۔ اسی طرح حسد ایک اندر کی بیماری ہے
اس کو قرآن مجید دور کرتا ہے. اسی طریقے سے نفاق. تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر سے تاریک کرتی ہے، ان کے لیے اللہ نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے. چلے کچھ مشکل آیات کا معنی بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں. جب ہم قرآن مجید کی ایک عظیم الشان سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، جیسے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ قسم ہے اڑا کر بکھیرنے والی ہواؤں کی. یعنی وہ ہوائیں جو گرد و غبار کو اور چیزوں کو اڑا کر بکھیرتی ہیں، ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ پھر بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی. جی، جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں ہوائیں اور ان کو بادلوں کو پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ کرتی ہے ہوائیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ پھر نرمی سے چلنے والی ہواؤں کی. سبحان اللہ. تو یہ جو نرمی سے چلنے والی ہوائیں ہیں، ابھی تھوڑے تھوڑے یہ پتے ہل رہے ہیں اور ہوا نرمی سے چل رہی ہے، ایگزیکٹلی جیسے اللہ نے سورہ ذاریات میں فرمایا کہ مجھے ان ہواؤں کی قسم جو بہت ہی سموتھلی، سبک رفتاری، سبک خرامی سے اور بہت ہی نرمی سے چلتی ہیں، مجھے ان ہواؤں کی قسم. تو فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ پھر کام کو تقسیم کرنے والی ہواؤں کی. جی، ان کی قسم کھائی اللہ نے. تو یہ ساری قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے. آگے جو سارا نتیجہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، وہ ہے کہ انما توعدون لصادق. انما توعدون لصادق، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ یقیناً جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سچا ہے. سبحان اللہ. جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے جنت ہے اور نجات ہے اور بخشش ہے، اور کفار کے لیے دوزخ ہے اور ظالموں کے لیے عذاب ہے، وہ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں. انما توعدون لصادق. وَإِنَّ، اور اگلی آیت ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اور یقیناً جزا سزا واقع ہونے والی ہے. ہاں جی، یہ یقینی بات ہے کہ جزا اور سزا واقع ہو کے رہے گی، اور اس سے تم بچ نہیں سکتے. اگر تم نیک عمل کر رہے ہو تمہیں لازماً انعام دیا جائے گا، اور اگر تم برے عمل کر رہے ہو تو اگر توبہ نہ کی تو لازمی طور پر اس کی سزا بھگتنی ہوگی. اچھا، ایک جملہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم ہے کہ وہ بچوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اس کا معنی بتائیں تاکہ ایمان والے سنیں، کیونکہ یہ آج کل کے حساب سے بہت ہی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا قتل الخراسون، اس کا کیا معنی ہوگا؟ مارے گئے اٹکل دوڑانے والے. اللہ، یعنی کہ جو اٹکل پچو لگانے والے لوگ ہیں، ایسے اندازوں سے ظن اور تخمین سے باتیں کرنے والے، کچیاں گلاں کرن والے ہلاک ہو گئے. یعنی کہ یہ معنی پھر پنجابی چ یہی ہو جانا ہے. آ جڑی بے سند گلاں کردے نے، کچیاں گلاں کردے نے، ایویں اپنے کولو بنا کے گلاں کیتی جاندے نے، یہ سارے مارے گئے، ہلاک ہو گئے. کیونکہ گل او ہووے، یعنی بات وہ ہونی چاہیے جس کی سند ہو قرآن مجید میں. بات وہ ہونی چاہیے جس کی سند ہو، جس پر مہر لگی ہو پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کی، حضور نے مہر لگائی ہو. تو یہ بہت عظیم آیت ہے. اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیں کہ قتل الخراسون، اس کا معنی بچے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہلاک ہو گئے، غارت ہو گئے، برباد ہو گئے بے سند باتیں کرنے والے، جو آیات سے ہٹ کر اور پیارے نبی علیہ السلام کے فرمانوں سے ہٹ کر بے سند باتیں کرتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو گئے. انہوں نے تباہی کا رستہ چنا ہے. جیسے آج کل سوسائٹی میں آپ عام رواج دیکھتے ہیں کہ ایسے جھوٹے سچے واقعات پر زندگی گزار دیتے ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رسم و رواج کی پیروی نہ کرو. جو دنیا میں رواج چل رہے ہیں اور جو ادھر ادھر کلچر ہے، اس کو فالو مت کرو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے قتل الخراسون، بے سند باتیں کرنے والے ہلاک ہو گئے. اور جنہوں نے قرآن کے ساتھ گفتگو کی اور کلام الہی کو بنیاد بنایا اور پیارے نبی علیہ السلام کے فرمانوں کو بنیاد بنایا، ان پر اللہ کی رحمت ہو گئی، یہ کامیاب ہو گئے. تو آخری پارے سے بھی میں کچھ آپ سے سن لیتا ہوں، کیونکہ بہت ہی یہ
مبارک آیات، ہر آیت پر ہی دل انسان کا ایسے کرتا ہے کہ اس آیت کو میں چوم لوں، اور ایک ایک آیت میں اتنے عظیم علوم ہیں اور اتنی روشنی اور اتنا نور ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو آخری پارے سے میں کچھ آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ آیات بینات، اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ النازعات میں ارشاد فرمایا کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بناہا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے بنایا ہے اس کو۔ ماشاء اللہ، یعنی آسمان کا پیدا کرنا انتہائی مشکل ہے، جو رب اسے بنا سکتا ہے اور اسے قائم رکھ سکتا ہے، تو اے بندو تمہارا بنانا کیا مشکل ہے۔ اسی رکوع میں ایک چند آیات کا ترجمہ میں آپ سے سن لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے دن کو روشن کیا۔ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور اس کی رات کو اللہ نے اندھیرا بنایا، اس کے دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا۔ تو اسی رکوع میں جب ہم آگے جاتے ہیں، چند آیات آگے پڑھتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بس اتنے کا معنی آپ نے بتانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کا کیا معنی؟ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کا کیا معنی؟ اور نفس کو خواہشات سے روکا۔ یعنی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کہ میں نے ایک دن آنے والا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے جواب دینے کے لیے، اور اس نے اپنی خواہشات کو لگام دی۔ جس نے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، اس کو بے لگام نہیں ہونے دیا، تو پھر آگے اس کا انجام ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا کیا معنی ہوگا؟ بلا شک و شبہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جی، تو جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، شریعت کے نیچے خواہشات کو کیا، خواہشات کا غلام نہیں بنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جس نے اپنی خواہشات کو لگام دی۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ اس کا قیام کب ہوگا۔ جی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کب قیامت آئے گی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم مجھ سے ٹائمنگ پوچھ رہے ہو کہ کب قیامت آئے گی، بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، یعنی کہ تم اصل ایشو کی طرف آؤ کہ تیاری کیا ہے۔ تو ہمارا بھی سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ہم اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ تو یہ بچے بہت ہی مبارک ہیں، میں ان کے اساتذہ کو جو میرے ساتھ مل کے یہ قرآن کی عظیم تحریک چلا رہے ہیں، ہمارے بہت ہی نوجوان ساتھی ہیں یہاں پر، تو ہمارے عظیم اساتذہ جو لیڈنگ کردار ادا کر رہے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں سارے نظام کو، استاد خالد صاحب، استاد شاہ محمد صاحب، مولانا رومی صاحب، اور یہ بچے بھی دونوں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، حافظ ابرار اور حافظ مزمل کو بھی بہت دل سے مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں کہ بھائی آپ اس تحریک میں میرے ساتھ ہیں، اور ہم سب مل کے یہ 40 لاکھ بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور میں سیلوٹ کرتا ہوں قاری نظام صاحب کو، جو اسلام آباد میں اپنے گھر سے، اپنی جیب سے خرچہ کر کے قرآن کا یہ مشن چلائے ہوئے ہیں، اور تبلیغ کر رہے ہیں، اور واعظ کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ جا کے درس گاہوں میں قرآن کا ترجمہ شروع کرا رہے ہیں۔ اور میں قاری اسحاق صاحب کو سیلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سمندری میں ہمارے بزرگ استاد ہیں سید احمد رضا شاہ صاحب، وہ اس عظیم کام کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے بچے بھی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کے معنی پوری امت سیکھے، اور آپ لوگ بھی الحمدللہ اس عظیم مشن میں ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول کرے، ان بچوں کو قرآن کی نعمت نصیب فرمائے، اور میں ان بچوں کو نصیحت کروں گا
کہ بھائی اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ ابھی ہمارا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے ابرار، میری کوشش ہے کہ اس نے اب قرآن مجید حفظ بھی کر لیا ہے اور اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ بھی اس نے سمجھ کے پڑھا ہے، رٹ کے نہیں پڑھا، سمجھ کے پڑھا ہے۔ رٹا لگانے کے ہم خلاف ہیں، ہم کہتے ہیں جو لفظ پڑھنا ہے اور جو جملہ پڑھنا ہے اس کو سمجھو۔ تو الحمدللہ اس نے یہ ایک عظیم مرحلہ جو مشکل تھا وہ پورا کر لیا ہے۔ ابھی ہمارا نیکسٹ اس کے بارے میں ٹارگٹ یہ ہے کہ اس بچے کو ہم قرآن مجید کے ترجمے کا پشتو کا استاد بنائیں، کیونکہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں ہم ادھر اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو پختون بھائی ہیں یہ دین کی چیزوں کو بہت مضبوطی سے لیتے ہیں اور ان کے اوپر بہت ہی استقامت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ پورا ہمارا صوبہ سرحد بھی ہے، خیبر پختونخوا اور پھر فاٹا بھی ہے اور پھر آگے افغانستان بھی ہے، اور بہت سے بچے افغانستان کے پڑھ کے الحمدللہ قرآن کا ترجمہ جا چکے ہیں۔ تو اب ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو ان کی مادری زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، اردو سے آگے اب ہم ہر بولی کے اندر، جیسے پنجابی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، ان کے لیے ہماری کوشش ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے، سب کی جان کی، مال کی، عزت و عظمت کی حفاظت کرے، اور جتنے ایمان والے اس عظیم قرآنی مشن میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر عطا فرمائے، لا تعداد اجر عطا فرمائے، ہمارے اساتذہ کی، طلباء کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جینے اور قرآن کے سائے میں جینے کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔